الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني فهما رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن صلة الرحم محبة في الأهل أو كما قال عليه الصلاة والسلام
حمد و ثنا، تعریفات، تقدیرات، تحلیلات، تکبیرات، تسبیحات اللہ سبحانہ و تعالیٰ دی ذات اقدس واسطے، جس الہ العالمین احکم الحاکمین رب العالمین نے اپنے فضل و رحمت دے نال انسان بنایا، مسلمان بنایا، صراط مستقیم تے چلایا، اپنے آخری اور محبوب پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم دے امتی اور تابعدار بھی بنایا۔ درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی ذات گرامی تے، جو ساری کائنات دے امام، رہبر، رہنما، پیشوا، مقتدا، جس محبوب پیغمبر دی ایک ایک ادا، ایک ایک حکم، ایک ایک فعل اللہ دی مرضی اور منشا دے عین مطابق ہے۔ حضرات ذی وقار، اسلام ایسا معاشرہ چاہتا ہے جس معاشرے کے اندر اتفاق، اتحاد، پیار، محبت ہوئے۔ رسول کریم علیہ السلام نفرت، قدورت، کینہ، حسد، غیبت، چغلی، ایک دوسرے کی عزت دے نال کھیلنا، لڑائی جھگڑا، دنگا فساد، امام الانبیاء ہر چیز دی نفی کرنے واسطے آئے نے اور دنیا نو پیغام محبت دین واسطے اللہ احکم الحاکمین نے رسول پاک نو بھیجا ہے۔ میں آج دے خطبہ جمعہ المبارک کے اندر بڑے ہی حساس اور بڑے ہی اہم موضوع کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ ٹائم چونکہ جمعہ دا بڑا مختصر ہوتا ہے اور ذہن کے اندر باتاں بہت زیادہ ہوندیاں نے، میں بڑی تیزی کے نال اور بڑی اختصار کے نال زیادہ باتاں عرض کرنے کا ارادہ رکھنا۔ دعا کرو اللہ احکام الحاکمین جس طرح اسی رسول پاک نو اپنا نبی منیا ہے، رسول منیا ہے، امام منیا ہے، اللہ دی ذات رسول پاک دی بات نو من کے عمل کرن دی توفیق بھی عطا فرمائے۔ پہلی روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس روایت دے راوی امام الانبیاء نے فرمایا تعلموا من انسابکم ما تصلون به ارحامکم فإن صلة الرحم محبة في الأهل مسرعة في المال منصعة في الأسر۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ اپنے نسبہ دا علم حاصل کرو۔ مقصد ہے والدین کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی اولاد کو دسے فلاں تیرا دادا ہے، فلاں نانا ہے، فلاں چاچا ہے، فلاں تایا ہے، فلاں ماما ہے، فلاں کزن ہے، فلاں رشتہ دار، پھوپھی وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ بچیاں کو اپنے رشتہ داری کی تعلیم دیو۔ رشتہ داریاں ماں باپ کی طرفوں نے یا تہاڈے سسرال کی طرف، رشتہ داری بہرحال رشتہ داری ہے۔ اللہ دے حبیب نے دا کی فائدہ ہوئے، فرمایا ما تصلون به ارحامکم، اپنے بچیاں نو دسو بیٹا اے فلاں ساڈا رشتہ دار ہے، فلاں عزیز ہے، فلاں قریبی ہے، کہ تسی انہاں دے نال اچھا سلوک کرنا ہے، صلہ رحمی کرنی۔ ما تصلون به ارحامکم، صلہ رحمی، رشتیاں کو جوڑنا، اکٹھیاں کرنا، قدورت، نفرت، لڑائی جھگڑے کو ختم کرنا، یہ کیدی تعلیم ہے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
فَإِنَّ صِلَةَ الرَّحْمِ مَحَبَّةٌ فِي الْأَهْلِ، آپ لوگ کہ فلاں بندہ میری عزت نہیں کرتا، فلاں بندہ میرا احسان نہیں مانتا. انسان کی اپنی سوچ، اپنا مزاج، اپنا ظرف ہے، مگر حقیقت تو یہ جو رسول کریم نے فرمایا تو صلہ رحمی کا، خیال کا، رشتہ داری کا، تعاون کا، محبت کا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی گارنٹی اور ذمہ داری ہے، کیونکہ رب دی وحی کے مطابق آپ نے اعلان اور ارشاد فرمایا جیڑا بندہ رشتہ داری جوڑن کی کوشش کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے نو خاندان دے اندر عزت عطا فرمائے. فرمایا عزت ملے گی. مزرعۃ فی المال، اور رسول پاک نے فرمایا اور امت کو سمجھایا ہے. دیکھو نا، اسی عام طور پہ کسی بندے کو بیٹھو حضرت کوئی وظیفہ، کوئی عمل، کوئی طریقہ، کاروبار چل جائے، مال و دولت مل جائے، حالات اچھے نہیں، کاروبار اچھے نہیں، ٹینشن بڑی ہے نہیں، گزارے نہیں ہوتے، طرح طرح دے ملتے جلتے الفاظ. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جی میرے نبی ماننا ہے، رسول ماننا ہے، پیغمبر ماننا ہے، اپنا مرشد ماننا ہے، سچا ماننا ہے، میری حدیث پاک تے غور کر لے، میرے فرامین تے غور کر لے. رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تو رشتہ داری جوڑن کی کوشش کر، اللہ دی ذات تیرے مال وچ برکت عطا فرما. فرمایا گھاٹا نہیں ہوئے گا، نقصان نہیں ہوئے گا، نفع ہی نفع ہے. منصبۃ فی العسل، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا مال بھی ملے گا اور اللہ تیری زندگی کے اندر بھی برکت عطا فرمائے. برکت مل جائے پھر بیماری کوئی نہیں، برکت مل جائے پھر ٹینشن کوئی نہیں، برکت مل جائے پھر پریشانی کوئی نہیں. رسول پاک نے فرمایا تیری جان کا مسئلہ، صحت کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا، تیرے ماں کے تیرے کاروبار کا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا. میرے دسے نسخے تے فارمولے تے عمل کر لے. نفرت تو چھڈ دے جیڑی تیرے مال دے اندر، جان دے اندر، عزت دے اندر، وقار دے اندر رکاوٹ ہے، اللہ اپنی رحمت دے نال دور فرما دے. اور ساڈا مزاج پتہ کی ہے، ساڈے نال کو برا کرے، ساڈا کو نقصان کرے تے ساڈے تو خیر دی توقع رکھے تے نہیں نہ ہو سکتا. دیکھو نا اسی مسلمان، ساڈا کو نقصان پہنچائے تے اسی وہ نال بھلا کرتے، یہ کوئی اسلام ہے؟ ساری سوچ ہے نا کہ جیسا کوئی کرے گا ویسا بدلہ ملے گا. جو جمعے سانو یہ بھی پڑھایا گیا جیسا کرو گے ویسا بنو گے. ساڈے ذہن سے کوئی چنگا کرے گا تو چنگا کر لا گے، کوئی ساڈے نال ماڑا کرے گا تو ساڈے تو بدترین بندہ ہی کوئی نہیں. امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پتہ کی فرمایا، ایک سبق ہوے جڑا تینوں خطیب دیندا ہے، ایک سبق ہوے جڑا تینوں ماں باپ دیندا ہے، ایک سبق ہوے جڑا سکول دا استاد دیندا ہے، ایک سبق ہوے جڑا تینوں محلے دار دیندا ہے، تے ایک سبق ہوے جڑا آمنہ دا لال جناب محمد رسول اللہ نے دیندا ہے. فیصلہ تو کرنا ہے کہ کس سبق پہ عمل کرنا ہے، جنہوں ذہن کے اندر جگہ دینی ہے. فرمایا لیس الواصل بالمکافئ ولكن واصل الذي اذا قضيت رحمه وصلها. اللہ نے حبیب نے فرمایا تو سمجھنا ہے کہ میرے نہ کسی اچھا سلوک کیتا ہے تو میں اچھا سلوک کراں، کسی نے چولا دی پلیٹ بھیجی ہے تو میں وہ گھر بھیجاں گا. ہو سکتا ہے بندہ ماڑا ہوئے، دل کرتا ہے کہ تیرے گھر کچھ بھیج نہیں سکتا، تے تو اس انتظار سے بیٹھا ہے کہ میرے نال حسن سلوک کرے تے میں حسن سلوک کراں. امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے، یہ حسن سلوک نہیں کہ تیرے نال کوئی اچھائی کرے کہ تو اچھائی کرے گی. یہ کہتا حسن سلوک یہ تھی اگلے کا بدلہ ہے، یہ تھی اگلے کا بدلہ ہے. انہیں تیرے نال نیکی کیتی ہے تو نیکی کر چھڑی ہے، تینوں سوٹ لے کے دیتا ہے تو سوٹ لے کے دے چھڑے ہے، تیرے گھر کھانا بھیجے ہے تو کھانا بھیج چھڑیا، تیرا حال چال پوچھے ہے تو وہ حال چال پوچھ لینا ہے، تینوں کو فون کرے تو فون کر لینا ہے. فرمایا اے حسن سلوک نہیں، اے صلہ رحمی نہیں. صلہ رحمی اصل دے اندر اے تیرے نال جڑا ماڑا سلوک کردا ہے تو وہ دے نال اچھا سلوک کر، جڑا تینوں توڑ دے تو وہ جوڑنا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اینو کہندے نے صلہ رحمی. تے جڑا امام الانبیاء نو منن والا ہے اونوں حضور دی گل بڑی سمجھ آوندی ہے. جے دے نال پیار ہوئے نا
جہدے نال محبت ہوئے بندہ اودی اداواں نوں بھی سمجھدا ہے اودے اشاریاں نوں بھی سمجھدا ہے تے محبوب تو بڑھ کے امام الانبیاء تو بڑھ کے سانوں پیارا کوئی نہیں محبوب کوئی نہیں ساڈے نزدیک عزت دے لائق کوئی نہیں مومنوں مسلمانوں مسلمان ہوے اپنی سوچ دے پیچھے نہیں لگدا اپنے ذہن دے پیچھے نہیں لگدا اپنی برادری دے پیچھے نہیں لگدا اپنے ماں باپ دے پیچھے نہیں لگدا اپنے اہل و عیال دے پیچھے نہیں چلدا اپنے محلے دار دے پیچھے نہیں چلدا اپنے اٹھن بیٹھن والے احباب دے پیچھے نہیں چلدا او مومنہ ہوندا ہے سارا جہان چھڈنا پے چھڈ دیندا ہے آمنہ دے لال دے فرمان نو سینے وچ جگہ دے دیندا ہے بناؤ قرآن پاک سنو ایمان منور ہوئے تے پھر میں ایک دو حدیثاں تو انہوں سناوا گل کسے بننے لگے اللہ پاک فرمانے نے وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا اللہ پاک فرمانے نے وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ جڑے تواڈے رشتہ دار نے قریبی نے فرمایا انہاں دا حق دیو حق تلفی نہ کرو ظلم نہ کرو زیادتی نہ کرو نا انصافی نہ کرو وَآتِ ذِي الْقُرْبَى حَقَّهُ قریبیاں نو رشتہ داراں نو اپنیاں نو انہاں دا حق دینا ہے وَالْمِسْکِینَ فرمایا مسکیناں نو انہاں دا حق دینا ہے وَابْنَ السَّبِیلِ فرمایا جڑے مسافر نے مسافران دا حق ادا کرو وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِیرًا اللہ فرما دے رہے ہیں فضول خرچیاں نہ کر ایویں فضول خرچیاں نہ کر ایویں شیطان دے پیچھے نہ لگ ایویں اپنا مال و دولت ضائع نہ کر اللہ رسول دا حکم مان لے جتے اللہ دے رسول دا حکم آ جائے اوتے خرچ کرنا شروع کر دے جتوں پاک محمد منع کر دے امتیا اوتھوں منع ہو جانا اگلی قرآن پاک دی آیت اللہ پاک دا اسلوب دیکھ رہے ہیں فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ اللہ کو ڈر جاؤ اللہ کو ڈر جاؤ جتھے رب گئے نا اتقوا اللہ یہ دا مطلب ہے او دے تو بعد نا کو بڑا ہی اہم مسئلہ بیان ہونا ہے اللہ کے در ڈر جاؤ رب کو ڈر جاؤ جڑا رب حکم پیا دیندا ہے او دے تے غور کر لو فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ اس اللہ کو ڈر جاؤ جدا واسطہ دے کے مانگ دے ہو جدا واسطہ دن دے ہو جدا واسطہ دے کے لوگاں کو حق مانگ دے ہو اللہ کو ڈر جا میرا فلاں چیز واپس کر اللہ کو ڈر میرے تے ظلم نہ کر اللہ کو ڈر زیادتی نہ کر اللہ کو ڈر جھوٹ نہ بول اللہ کو ڈر غیبت نہ کر اللہ کو ڈر او کرتے ہیں کر فرمایا جس اللہ کو ڈراندے ہو آپ بھی ڈر جاؤ ربا سونیا گل کی ہے فرمایا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا اللہ پاک دے انداز سے غور کرنا فرمایا اللہ کو ڈر جاؤ تے رشتہ داریاں دا خیال کرو اللہ کو ڈر جاؤ تے صلہ رحمیاں کریا کرو اللہ کو ڈر جاؤ تے رشتہ داراں نو توڑیا نہ کرو اور اللہ پاک نے کی فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا اے قرآن پاک دی آیت تے غور کر لے نا اگر ذرہ برابر بھی ایمان ہوئے اللہ دی قسم معاملہ سدھا ہو جائے اللہ پاک نے فرمایا اللہ کو ڈر جاؤ تو جو کرنا اللہ کو ڈر جاؤ پھر فرمایا رشتہ داریاں دا خیال کرو پھر اللہ پاک فرماتے ہیں کہ نہ سمجھو قرآن آیا تے منو علم نہیں خطیب بیان کیتا تے منو علم نہیں تیرا رویے چ تبدیلی آئی کہ نہیں منو علم نہیں فرمایا ان اللہ کان علیکم رقیبا
ہر بندہ کہتا ہے مینوں اللہ دے نبی نال پیار ہے، مینوں اللہ نال پیار ہے، میں اللہ رسول دے منن والا۔ فرمایا میرا پیغام آ گیا، رب تواڈے تے نگہبان ہے، اللہ پاک تانوں جاندے نے کہ قرآن سنن تو بعد کیڑا قرآن من لیندا ہے، کیڑا اپنی سوچ دے پیچھے لگا دیتا ہے۔ جمعہ ختم ہون تو پہلا تو فیصلہ کرنا ہے۔ اور ابھی اللہ پاک نے کی فرمایا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ فرمایا بنی اسرائیل کو لو بھی ایسا یہ ہوئی وعدہ لیا ہے، پہلا وعدہ کیے لا تعبدون الا اللہ، اللہ دے علاوہ کسی دی عبادت نہیں کرنی۔ پتہ اللہ نے کیوں آکھیا ہے؟ کیونکہ جدو تو اللہ نو بڑا من لینا ہے، جدو اللہ دے سامنے تو اپنے آپ نو سرنڈر کر لینا ہے، پھر اللہ پاک دے حکم دی اہمیت بھی تیرے دل وچ ہوئے گی، پھر اللہ پاک دے حکمان تو مننا ہے۔ اور میں لا تعبدون الا اللہ، اللہ دے علاوہ عبادت نہیں کرنی۔ اور نال اللہ نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے ماں پیاں دے نال احسان کرنا ہے۔ وَذِلْ قُرْبَى، فرمایا قریبی یعنی رشتہ داراں نال احسان کرنا ہے۔ وَالْيَتَامَى، یتیماں نال احسان کرنا ہے۔ وَالْمَسَاکِینَ، فرمایا مسکیناں دا خیال کرنا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، آؤ ذرا قرآن پاک تے غور کرو، سورہ البقرہ اللہ پاک دے انداز تے غور کرنا۔ فرمایا پہلے تے اللہ نو من لینا ہے، پھر رشتہ داراں دا خیال کرنا ہے، فرمایا والدین نال احسان کرنا ہے، یتیماں دا خیال کرنا ہے، مسکیناں دا خیال کرنا ہے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، احسان کر کے بدتمیزی نہیں کرنی، احسان کر کے جناب زبان نہیں چلانی، احسان کر کے اُنہی عزت نو خراب نہیں کرنا۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، فرمایا گل کرے تے پھر چنگی کرنی ہے۔ اور مومنہ بادیو غور کرو، اپنی عبادت دا اللہ حکم دے کے رشتہ داریاں دا حکم دے رہنے، اور رشتہ داریاں نو توڑنا نہیں، رشتہ داریاں نو جوڑنا ہے۔ پھر ایدے بعد اللہ فرما دینے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز بھی پڑھ، زکوٰۃ بھی ادا کر۔ اللہ پاک نے سمجھایا ایک بندہ اللہ دی عبادت تے کردا ہے، رشتہ داراں دا خیال نہیں کردا، اللہ دی عبادت تے کردا ہے، رشتہ داراں دے حقوق دا خیال نہیں کردا، وہ اپنے اللہ دی عبادت دا بھی حق ادا کردا۔ انہیں رب نو بڑا کی منیا کہ جڑا دل کیتا رب دا حکم مان لیا، جتھے دل نہ کیتا اوتھے آپ ہم سب دے جج بن گیا۔ حضرات صلہ رحمی کی مطلب ہے؟ رشتہ داراں نال اچھا سلوک۔ صلہ رحمی دا مطلب رشتہ داراں دیاں مصیبتاں دے اندر مدد کریا کر۔ صلہ رحمی دا مطلب ہے بیمار ہو جائے عیادت کریا کر، جے غریب تعاون کریا کر، سدھے رستے تو ہٹ گئے انہوں سدھا رستہ دکھایا کر۔ کوئی غربت دی وجہ تو تعلیم حاصل نہیں کر سکتا، تعلیم دلایا کر۔ فرمایا کہ رشتہ دار کوئی امیر ہے انہوں تحفہ دیا کر، او دے نال بھی خبر تے تعلق رکھیا کر، خوشی دے اندر غمی دے اندر شرکت کریا کر، عدم موجودگی دے اندر او دے مال او دی عزت دی حفاظت کریا کر۔ تیرے تو بڑا رشتہ دار ہے، فرمایا ادب کر، چھوٹا ہے شفقت کر۔ تینوں رشتہ دار تکلیف پہنچائے، دکھ پہنچائے، اذیت پہنچائے، آمینہ دلال نے فرمایا صبر کریا کر۔
کوشش کر تیری طرف زیادتی نہ ہوئے. آؤ ذرا امام الانبیاء حبیب خدا محمد ابن عبداللہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بخاری مسلم دی روایت صحیح ہے اندے اندر حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت راوی ہے. آپ نے فرمایا یرفع الیہ عمل اللیل قبل عمل النہار وعمل النہار قبل عمل اللیل. آپ فرماندے نے لوگوں رات گزار دے ہو صبح ہو تو پہلا یہ تو آٹے عمل اللہ کو پیش ہو گئے. سارا دن گزار دے ہو رات ہو تو پہلا یہ عمل اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیتے جاندے نے. ہر دن دا تواڈا جناب اعمال نامہ اللہ دے حضور اللہ دی بارگاہ دے اندر پیش ہوندا ہے. ثم تورد اعمال الجمعات فی یوم الاثنین والخمیس. ہفتے دا حساب سوار تے جمعرات سوار دے جمعرات اللہ دے سامنے تیرا نامہ اعمال پیش ہوندا ہے. غور کرنا غور میں عرض کی کرنا چاہنا رب العالمین جان دے نے اللہ پاک جان دے نے میرے تیرے اعمال لو. لیکن کرام کاتبین نے جڑا لکھیا اللہ دے آڈر نال رب دی بارگاہ دے اندر پیش ہو گیا. امام الانبیاء نے فرمایا ان اعمال بنی آدم ان اعمال بنی آدم تورد کل خمیس لیلۃ الجمعۃ فلا یقبل عمل قاطع رحم. ایویں نمازاں تے مان نہ کر, ایویں جناب صدقے خیرات تے مان نہ کر, ایویں اپنے حج عمرہ تے مان نہ کر, ایویں اپنی جدراہٹاں تے مان نہ کر, ایویں خاندان تے مان نہ کر, اوے حسب و نسب تے مان نہ کر. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا میرے امتیوں جدو اللہ دے سامنے تو اٹھا نامہ اعمال پیش ہوندا ہے. جیڑی رات گزری ہے نا رات جمعے والی رات فرمایا میرا تیرا نامہ اعمال اللہ دی بارگاہ دے اندر ہے. اللہ پاک ویندے نے اے بھی نیکی ہے او بھی نیکی ہے اے بھی اچھائی ہے او بھی حسنات نے. میرے پیغمبر نے فرمایا ایویں مان نہ کردا پھر کہ میں بڑا نیک میں بڑا اچھا. فلا یقبلو ولا یقبلو عملو قاطع رحم. جڑا بندہ رشتہ داری توڑ دے اللہ دا کوئی عمل بھی قبول کر دے. صحیح ترغیب دی روایت ابو ہریرہ راوی. میں نہیں کہہ رہا, کون کہہ رہے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہن تو غور کرنا ہے. اور کئی بندیاں پتا کی کہنا ہے میرے تے رب ناراض ہوئے تے میں بھوکا نہ مر جاؤں, میرے تے رب ناراض ہوئے تے میرا کاروبار نہ تباہ ہو جائے. جی رب پیسے دے دے رب میرے تے راضی ہے. دیکھو نا میرے کل مال بھی ہے دولت بھی ہے, بعض اوقات مال تے دولت ازمائش بن جاتا ہے. ازمائش اوہی مال و دولت رحمت ہے جڑا اللہ دے حکم دے مطابق تینوں لے کے چلے. ان سن ذرا میں گل آپ نہیں کرتا تے برانی ابن حبان دی روایت امام الانبیاء علیہ السلام دے صحابی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے امام الانبیاء نے فرمایا جڑا بندہ کوئی نیکی بھی کردا ہے نا رب العالمین اس نیکی دا ثواب دے نے. لیکن امتیوں غور کرنا فرمایا ایک کندے افراد بڑے کندے نے کون کے دن امام الانبیاء فرمایا فاجر تے فاسق بندے نے اللہ دے نافرمان نے حدیثاں بھی سنن تے نہیں من دے قرآن بھی سنن تے عمل نہیں کر دے. فاجر فاسق حتیٰ کہ میرے نبی نے فرمایا بدکار بھی نے فاجر بھی نے. لیکن اللہ پاک
اینا دے مال دے اندر برکتاں پاندا ہے، مال وددا جاندا ہے، کاروبار بڑھدا جاندا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا مال بھی بڑھ گیا، اللہ نے افرادی قوت بھی کر دیتی، بیٹے بیٹیاں بھی عطا کر دیتیاں۔ یا رسول اللہ اے فاجر بھی ہے، اے بدکار بھی ہے، اللہ دا نافرمان بھی ہے، مال کیوں ملتا ہے؟ میرے پاک نبی نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا، رشتہ داریاں کو جوڑنے والا، رشتہ داراں دا خیال کرنے والا، اے رشتہ داراں نال پیار کر دے، رب ایدے نال پیار کر دے، گناہ بھی ہو گئے، غلطیاں بھی ہو گئیاں، اللہ پاک رشتہ داری جوڑن دی وجہ تو اینو مال تے اولاد عطا فرما دیندے۔ شکوا نہ کریا کر دی، کاروبار ختم ہو گیا، اولاد کہنے کار وچ نہیں، تیرا اپنا جرم تے قصور بھی ہو سکتا ہے، اپنے معاملیاں تے غور کر۔ میرے پیغمبر نے فرمایا رشتہ داری جوڑے مال ملے گا، کی مطلب ہے؟ رشتہ داری توڑے تیرا کام خراب ہوئے گا، کاروبار تباہ ہوئے گا، تینوں نقصان ہوئے گا، تینوں پریشانی ہوئے گی، اور تیری اولاد وچ بھی برکت نہیں، مال وچ بھی برکت نہیں۔ برکتاں چاہنا ہے میرے محمد مدنی کریم دی من کے، نفرت چھڑ کے رشتہ داریاں نال جوڑیا کر، رشتہ داراں نال جوڑیا کر، پیار کریا کر، محبت کریا کرنا، کیونکہ یہ نال معاملے آسان ہو جاندے نے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے حدیث پاک تے غور کرنا، رب اس بندے تے کنا ناراض ہوندا ہے، مومن آبادیو غور کرنا غور، اللہ اس بندے تے کنے ناراض ہوندے نے جڑا رشتہ داراں نو ناراض کرے، رب اس بندے تے کنا غصے نے جڑا رشتہ داراں دا خیال نہ کرے۔ امام الانبیاء نے فرمایا قیامت دے دن پل صراط تو گزرنا ہے، دعا کر اللہ میرے تیرے لئے آسانی پیدا فرما دے۔ جدو پل صراط تو گزرنا ہے، امام الانبیاء نے فرمایا پل صراط ایک سائٹ تے امانت کھڑی ہوئے گی، دوسری سائٹ تے فرمایا اے رشتہ داری کھڑی ہوئے گی۔ امام الانبیاء نے فرمایا جیڑا امانت دا خیال نہیں کرے گا، جیڑا امانتاں دی پاسداری نہیں کرے گا، جیڑا امانتاں دے اندر بددیانتی کرے گا، جدو پل صراط تو گزرن دی کوشش کرے گا، اے امانت انہوں پکڑ کے اللہ دی جہنم میں سٹ دے گی۔ فرمایا ایک سائٹ دے صلہ رحمی کھڑی ہے، اور رشتہ داراں دکھ تکلیف دین والے آ، انہاں دے دل دخان والے آ، انہاں نوں نقصان پہنچان والے آ، انہاں نال حسد کرن والے آ، انہاں دی بلا وجہ مخالفت کرن والے آ۔ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا جدوں پل صراط تو گزرن دی کوشش کرے گا، اے صلہ رحمی اس بندے نو جن رشتہ داری توڑی ہے، پل صراط تو پکڑ کے اللہ دی جہنم وچ سٹ دے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہے ساڑی تے حیثیت ہی کوئی نہیں۔ میں نے ایمانداری دسو کیا کسی مسجد دا کوئی خطیب یا امام، کوئی بھی مسجد پاکستان کسی خطیب یا امام نو اینی اتھارٹی ہے جیڑا ممبر رسول دے کھڑا ہے، مصلی رسول دے کھڑا ہے، وہ دی اتنی حیثیت ہے وہ تو اڈی نگاہ کہ کیسے بدل گئے اٹھ ہوئی چل بات کھڑا ہو جا نکل کا، نتیجہ پتہ کی ہونا ہے؟ مولوی کلا ہونا ہے تے نمازی سارے اکٹھے ہونا۔ لو جی مولوی ہو رہے کیا کھڑے ہیں؟ بندر توجہ نال سننے توجہ دینا۔ ایک قول نے میرے پیغمبر دے صحابی عبداللہ بن مسعود ایک بڑی پیار نال کر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر دی نماز پڑھ لے جی میں اسی بازوں کا درس دینے یا درس دے رہنے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا جدو درس ختم ہو گیا نا درس ختم ہو گیا آپ فرمان دے نے او بندہ جنہ دا رشتہ داران نال اچھا سلوک نہیں جیڑا قطع رحمی کرنے والا رشتہ داریاں نو توڑنے والا عبداللہ بن مسعود فرمان دے میں اللہ کا واسطہ دے کے کہنا کہ میری مجلس وچوں نکل جائے قول صحابی رسول عبداللہ بن مسعود فرمایا یہ رشتہ دارانا نہیں نا بندی ہے منہ پھلائی پھردا ہے منہ سجائی پھردا ہے لڑائی کرتا ہے فرمایا میری مجلس سے اٹھے نکل جائے عبداللہ بن مسعود یہ نہیں سکتی کسے نہیں آکھیا امام جی اتنی سختی کسے نہیں آکھیا کوئی مقتدی نہیں بولیا کوئی درس وچوں کھڑا نہیں ہویا کیونکہ اے عبداللہ بن مسعود میرے نبی دے صحابی نے فرمایا جیڑا رشتہ داری توڑن والا کھڑا ہو جائے میری مجلس وچوں نکل جائے اے عبداللہ بن مسعود وجہ کی ہے عبداللہ بن مسعود فرما دینے اسی دعا کرنا چاہنے ہیں اسی انہوں دعا منگنی ہے جتے رشتہ داری توڑن والا ہوئے نا اللہ پاک یہ دی وجہ تو رحمت دے دروازے بند کر لیں دینے فرمایا آسمان دے دروازے بند ہو جاندے نے اس بدبخت بندے دی وجہ تو جڑا رشتہ داریاں توڑ جائے فرمایا میری مجلس وچوں نکل جائے یہ نہ ہوئے رشتہ داری توڑنے والیا تیری نحوست دی وجہ تو عبداللہ بن مسعود یاراں دی دعا ہی قبول نہ ہو مولوی جی دعا کرو اب مولوی جی دعا کی کرے خطیب جی دعا کرو خطیب جی دعا کتھے ٹکرا مارے امام جی دعا کرو امام جی دعا کی کرے بزرگوں دعا کرو بزرگاں جی دعا کی کرے میرے پیغمبر دے صحابی فرما رہے نے او قطع رحمی کرنے والے واسطے اللہ پاک نے آسمان دے دروازے بند فرما دیتے امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے آقا رؤوف الرحیم نبی رحمت للعالمین نبی میرے آقا نے فرمایا میری امت تین قسم دے بندے اللہ کی جنت وچ جا سکدے فرمایا تین قسم دے بندے میرے پاک نبی کہہ رہے رب دی جنت چونا نہیں جانا غیر ہی دے بھیتر بولا ہونا ہے دعا کرو اللہ کی ذات پہلو تو آگو بغیر حساب کتاب دے جنت عطا فرمائے اللہ پہلا بندہ شرابی بندہ یہ شراب تو بغیر گزارا نہیں دوسرا بندہ قطع رحمی کرنے والا رشتہ داری توڑنے والا یہ فتنے فساد تو بغیر گزارا نہیں اور تیسرا بندہ جادوگر دی تصدیق کرنے والا سونے ایک بات ذہن کے اندر رکھنی ہے پورے جمعے دا نقطہ یک نکاتی ایجنڈا ہے کہ رشتہ داری جوڑو توڑنی نہیں میرے پیغمبر نے فرمایا رشتہ داری توڑے گا اللہ تیرے جہنم کے اندر داخل فرمان گے اور اپنی جنتوں محروم فرمان گے لیکن ایک گل ہے بعد رشتہ دار چنگے نہیں ہوتے واقعی اچھے نہیں ہوتے اچھا سلوک کرو برا کرتے ہیں نیکی کرو تے برائی کرتے ہیں واقعی ہے کیوں بھائی یہ نہیں ہے نا جگہ دے پیر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ہاتھ پکڑیا تے آپ فرماندے نے عقبہ لا اخبرک بافضل اخلاق اہل الدنیا والآخرہ کیا میں تینوں یہ نہ دسا دنیا آخرت کے اندر سب تو اچھے اخلاق والا بندہ کون ہے کس رو کون تو بدتمیز ہے وہ آخر تو ہے کہ تیرا اخلاق اچھا نہیں آخر تیرے خاندان کا اچھا نہیں جو ساڑھی تربیت ایسی ہے نا نبی پاک اسلام نے پتہ کی فرمایا عقبہ میں تینوں دساں کہ اچھے اخلاق والا کون ہے جی یا رسول اللہ
آپ نے فرمایا تصل من قطعک او دے نال جڑ جاندا ہے جڑا او دے تو ٹوٹنا چاہندا ہے، جڑا ٹوٹنا چاہندا ہے جڑا او دے نال جڑ جاندا ہے۔ حضور نے فرمایا سب تو اچھے اخلاق والا تے جڑا جڑنا چاہندا ہے جڑا او دے تو ٹوٹنا چاہندا ہے بدترین اخلاق والا کون؟ امام الانبیاء دے نزدیک پہلی گل غور کرنا تصل من قطعک تصل من قطعک جڑا ٹوٹنا چاہندا ہے زور دا حکم دے نال جڑ جاؤ وتؤتی من حرمک اچھے اخلاق والا ہوے جڑا تیرا نقصان کردا ہے تو اونوں بھی عطا کر لے، نقصان کرن والے نوں جڑا دیندا ہے اچھے اخلاق والا وتعفو امن ظلمک اے نقطہ بڑا قابل غور ہے وتعفو امن ظلمک فرمایا تیرے تے ظلم کر دے نا انصافی کر دے زیادتی کر دے فرمایا او دے ظلم نو معاف کر دے میں محمد اعلان کرنا دنیا آخرت کے اندر تیرے جیسا اخلاق والا بندہ ہی کوئی نہیں۔ ظلم کرے رشتہ دار سونیا ظلم بھی کرتا ہے میں معاف بھی کرنا، سونیا نقصان بھی کرتا ہے میں انہوں پھر بھی عطا کرنا، سونیا میرے نال ٹوٹ جائے میں پھر بھی سینے نال لاؤنا، سونیا منو کی پیدا ہوئے گا فرمایا ومن اراد ان یمد فی عمرہ ویبسط فی رزقہ فلیصل ذا رحمہ فرمایا میرے پاک پیغمبر نے وہ فائدے کی گل پوچھنا ہے، فائدہ چاہنا ہے، میری من جوڑ نزدیک ہو معاف کر پیار کر ظلم برداشت کر فرمایا رب تیری عمر دے تیرے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى دیکھے نہ تے نقصان پہنچاندے کسے دا فائدہ کرے ہیلپ کرے پھر او دے تے احسان نہیں جتاندا۔ او مسلمانوں مومنوں ساڈی کیفیت کی ہے؟ او آخری لمحات میں جمعے دے توجہ فرمانا میرا تیرا ایمان کیسا ہے، میری تیری طبیعت کیفیت کیسی ہے؟ اے تسا جمعہ پڑھ کے گھر جانا ہے، میری دعا ہے اللہ سب دا قبول فرما لے، آمین کہہ چھڑو اللہ قبول فرما لے۔ آنا ذرا تصور دے اندر جمعہ پڑھ کے گھر جانا ہے مسجد دے دروازے تے یارانوں جفیاں پانا ہے، میں دیکھیا ایتھے کئی نمازی نماز تو بعد اپنے بیلیاں نال مصافحہ کردے نے، کسے نو گلے نال لاندے نے، خاص طور دے عید دے موقع تے دیکھیا نہیں جے اسی لب لب کے تلاش کر کر کے دور جا جا کے کئی صفحہ تو اگے پیچھے ہو کے لوکاں نو اپنے سینے نال لانے آ، لوکاں نال پیار کرنے آ، وہ عام اجنبی بندیاں نال سلام کرنے آ جی خوشی دا موقع ہے نا اسی خوشی دا اظہار کرنے آ اور دیوانے اور پروانے اور جمعہ پڑھ کے تسا جانا ہے، یہ نہ گلیاں وچوں گزرنا ہے، یہ نہ رستیاں وچوں گزرنا ہے، یہ نہ گلیاں دے اندر تیرے ویر دا کار ہوئے گا، تیری ہمشیر دا کار ہوئے گا، تیرے چاچے تائے دا کار ہوئے گا، تیرے پہنا پائیاں دا کار ہوئے گا، تیرے رشتہ داراں دا کار ہوئے گا۔ وہ بھی نے کئی سال گزر گئے ایک دوجے دا چہرہ نہیں دیکھے، وہ بھی نے کئی سال گزر گئے کسے نال سلام دعا نہیں، کئی مہینے تے ہفتے گزر گئے کسے دی عیادت نہیں کیتی، کئی ہفتے گزر گئے ادھر منہ تے ادھر منہ کر کے گزر گئے۔ اور سجنوں مومنوں مسلمانوں جنہوں نہ گنائے نا تیری اس گلی دے اندر تیری ہمشیر رہتی ہے، پہن دے دل وچ خیال تے آئے گا نا۔ آج خطیب نے آکھیا میرے نبی نے فرمایا دشمنی چھڑ دیو، اختلاف چھڑ دیو، ناراضگی چھڑ دیو، لڑائی چھڑ دیو، جھگڑا چھڑ دیو، آج جمشیرہ تیرا انتظار کر دی ہوئے گی۔ ہو سکتا ہے ویر میرے گھر دے دروازے تے دستک دے وے معاملہ ختم ہو جائے، ویر تیرے
تیرا انتظار کرتا ہوئے گا، ماں باپ تیرا انتظار کرتا ہوئے گا، اور تیرے رشتہ دار تیرا انتظار کر دے ہونگے کہ مومن بندہ جمعہ پڑھ کے آیا ہے، اللہ رسول نال پیار کرنے والا ہے، ہو سکتا ہے دل مومن ہو گئے، دل موم ہو جائے، یہ دل وچ ایمان ہوئے مینوں منا لوے، او مومن ہوندا جڑا اللہ رسول دی من لے۔ میری تیری کیفیت دل اتنا سخت ہو گیا ہے، دل اتنا سخت ہو گیا ہے، اندر جناب فیس بک دے میرے 10,000 20,000 فرینڈ نے، جناب واٹس ایپ تے میرے نال ہزاراں دی تعداد دے اندر میرے فرینڈ نے، وہ کہو جا تیرا اخلاق تے کہو جی دوستی ہے، 10,000 بندے تیرے فیس بک دے دوست نے، تے جڑا گھر وچ رہندا ہے اودا تیرے نال دوستی کوئی نہیں، او دے نال تعلق کوئی نہیں، رشتہ داراں دا خیال کوئی نہیں۔ مینوں معاف کرنا، میں ایہو جے بندے بھی دیکھے، اللہ نے پیسے دے چھڈے، اللہ نے مال دے چھڈیا، اللہ نے کاروبار دے چھڈیا، اللہ نے ملازمت دے چھڈی، اللہ پاک نے حالات صحیح کر دیتے، علاقہ تبدیل کر لیا، اچھی سوسائٹی اچھی کالونی دے اندر چلے گئے، اچھے ٹاؤن دے اندر چلے گئے، اے غریبان دے محلے جو نکل کے امیران دی کالونی میں چلے گئے، رشتہ دارانوں اپنا ایڈریس نہیں دیندے، رشتہ دارانوں اپنا پتہ نہیں دیندے، رشتہ دارانوں اپنی مجلساں اندر نہیں بلاندے، یہ ساڈے سٹیٹس دا خیال ہے نا، لوگ کی کہیں گے بڑا چودھری بنیا پھردا ہے، بڑا عالی شان نے بنگلہ بنایا ہے، بڑی اچھی گڈی رکھی پھردا ہے، تے دے رشتہ دار اتنے غریب نے، اتنے ملن والے اتنے غریب نے، اتنے چاچے تائے اتنے ماڑے نے، اتنے بہن بھائی اتنے غریب نے، اپنے گھر تک کسے نو ایڈریس نہیں دیندا کہ میرے سٹیٹس وچ فرق آئے گا، اور لعنت ایسی سٹیٹس تے پائے سے سٹیٹس تے پاؤ جیڑا تینوں اسلام تو روکے، محمد دے فرمان تو روکے، وہ سٹیٹس میرے مصطفیٰ تو بلند کیدا ہو سکتا ہے، سٹیٹس میرے مصطفیٰ تو اللہ کیدا ہو سکتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ میں تیرے کو دعا کرنا، اللہم احینی مسکینا وامیتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین۔ اللہ بڑے بڑے چودھری نے، اللہ بڑے بڑے مالدار نے، اللہ بڑے بڑے سرمایہ دار نے، اللہ تیرے نبی دا دل ٹھردا ہے اینا مسکیناں وچ بیٹھ کے، اللہ تیرے نبی دا دل لگدا ہے اینا مسکیناں وچ بیٹھ کے، اللہ زندہ رکھی مسکیناں وچ رکھی، اللہ موت آئے اینا مسکیناں وچ آئے، اللہ قیامت دے دن میرے سجے کھبے اردا گرد جڑے لوکاں نو جمع کر لیں، اللہ مسکیناں نو جمع کر لیں، اور ظالماں رشتہ داریاں نہ توڑ، رشتہ داراں نال نفرت نہ کر، آتے ذل قربا حقا ہو والمسکین وابن السبیل ذالک خیر للذین یریدون وجہ اللہ۔ اللہ فرما دے رہے ہو اللہ دی رضا دی خاطر، سورہ الروم 38 نمبر آیت، اللہ دا واسطہ دے کے کہاں گا گھر جا کے ایک مرتبہ کلیاں بہ کے پڑھ لئی، اللہ کہہ دے رہے ہو اللہ دی رضا واسطے، وہ اپنے اللہ نو خوش کرنا واسطے، وہ اپنے رشتہ دار اپنے قریبیاں نو انہاں دا حق دے انہاں نو ملیا کر، وجہ اللہ فرمایا او نو تواڈے لئی بڑا بہتر ہے، وہ اللہ پاک دا فیصلہ تواڈے لئی بڑا چر خیر للذین یریدون وجہ اللہ۔ آندا جی میری ناک نہیں رہندی، میری عزت نہیں رہندی، میرا سٹیٹس نہیں رہندا، میرا فلاں نہیں رہندا، میں جھک جاواں، رب کہنا یہ نہیں ہو سکتا، تو میری رضا کی خاطر جائیں گا، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ میں رب وعدہ کرنا میری وجہ تو چک جا میں تینوں کامیاب کراں گا، اور میری وجہ تو چک جا میں تینوں کامیاب کراں گا۔ ٹائم ختم ہو رہا ہے، اگلی روایت کے اندر میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ صلہ رحمی کرتا ہے، دیکھو کتنا بڑا فائدہ ہے مومنوں، کتنا بڑا فائدہ ہے۔ میرے نبی نے فرمایا دنیا گزر جاندی ہے، چنگیاں دی بھی گزر جاندی ہے، مندیاں دی بھی گزر جاندی ہے، امیراں دی بھی گزر جاندی ہے، غریباں دی بھی گزر جاندی ہے، ظالماں دی بھی گزر جاندی ہے، مظلوماں دی بھی گزر جاندی ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا
فرمایا مینوں اپنا مرشد مان کے میری گل مان لے, مینوں اپنا نبی مان کے میری گل مان لے. فرمایا رشتہ داریاں جوڑ لے, اج کوشش کر. فرمایا رشتہ داریاں جوڑ لے, میں محمد اعلان کرنا وا اللہ تیری موت نو بڑا سونا بنا دے گا, تینوں بری موت کو بچا لے گا. جے میری نہیں منے گا بری موت مرے گا. امام الانبیاء ناراض ہوتے نے یہو جے بندے تے. آکھے گا مولوی جی تانوں کی دساں کیڑے کیڑے ظلم کیتے نے, تانوں کی پتہ کیڑیاں کیڑیاں زیادتیاں نے. نبی یوسف نو کھوہ وچ سٹ دتا ہے, نبی یوسف نو غلامی دیکھنی پئی ہے, نبی یوسف نو قید وچ رہنا پیا ہے, نبی یوسف دی ساری زندگی جاننا ہے. لیکن ایک وقت یہو بھی آندا جدوں اقتدار بھی مل گیا, جدوں نبی یوسف نو اختیار مل گیا, جدوں آپ بدلہ لے سکدے سن. سامنے ویر کھڑے نے اور میں لا تسریب علیکم اليوم, او ویرو میں تانوں معاف کر دیتا جے, ویرو میں تانوں معاف کر دیتا ہے. اپنے اللہ کو دعا کرنا کہ میرا رب بھی تانوں معاف فرما دے. اللہ اکبر اللہ اکبر. ابو سفیان کھڑا ہے دربار دے اندر, بادشاہ پوچھدا ہے محمد پاک دی تعلیم کی ہے. ابو سفیان کہتے نے میں کافر تے نبی دا دشمن جھوٹ بول سکدا سا, لیکن ابو سفیان نے جڑیاں گلاں کیتیاں نے او دے وچ ایک گل وی ہے کہ او نبی ایسا وے, او محمد ایسا وے جڑا کہندا ہے جڑ جاؤ, جڑا کہندا ہے آپس دے اندر مل جاؤ, جڑا کہندا ہے نفرتاں چھڈ دیو, جڑا کہندا ہے اختلاف چھڈ دیو. او پیغمبر تے سانوں ملن دیاں دعوتاں دیندا ہے. حضرات ذرا آؤ نا, اج اساں فیصلہ کرنا ہے, اج اساں فیصلہ کرنا. آخری روایت سن لو تے فیصلہ کر لو. امام الانبیاء جناب محمد یہ ٹائم جمعے دا ہوئے, کلاک والے ویکھنا گناہ جے, کلاک والے نہیں ویکھنا میرے والے ویکھو ذرا, کیونکہ میں نبی پاک دی حدیث پہ بیان کرن لگا ہاں. میرے والے دیکھیں گے تینوں گل سمجھ آئے گی. ایک دو منٹاں دے نال انشاءاللہ قیامت نہیں آئے گی بلکہ اللہ دی رحمت آئے گی. ہن ذرا توجہ کر دیا جانا. ایک بندہ میرے پاک محمد کو آ جاتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, آگے کی کہندا ہے شکوے شکایتاں کرتا ہے. مومنہ باتیوں غور کر دیا جانا. آخری حدیث تے آخری جملے تے آخری پڑھتا ہوں. میرے پیغمبر اطلاع کے اپنے رشتہ داراں دیاں شکایتاں کرتا ہے. اِنَّا لِی قَرَابَةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُونِی, سونیا میں انہاں نال صلہ رحمی کرنا, وہ میرے نال لڑ دے نے تے جھگڑ دے نے, میں رشتہ داریاں جوڑنا وا, سونیا وہ میرے نال آپ ختم کر دے نے, محاذ بنا لیندے نے. اگلی روایت دے لفظ وَأُحْسِنُ إِلَيْهِمْ وَيُسِيئُونِی, سونیا میں چنگا سلوک کرنا وا لیکن میرے نال ہمیشہ ہی برا سلوک کرتے ہیں. وَأَحْلُمْ عَنْهُمْ, میں بڑا برداشت کرنا ہے. جملے تے غور کر, سونیا محبوبہ برداشت دی حد ہو گئی ہے, سونیا میں بڑا برداشت کرنا وا. وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ, سونیا کو تے بیوقوف ہی مینوں لگ دے نے, جاہل لگ دے نے. میں جنہ برداشت کرنا وا اُنہ ہی جہالت دا ثبوت دیندے نے. میرے آقا نے گل سن لی مومنہ بادیو, میرے آقا کی فرمان لگے جے. ہن دل دماغ دیاں تختیاں تے نوٹ کر لینا. میرے آقا فرماندے نے لَئِن قُلْتَ كَمَا قُلْتَ, لَئِن قُلْتَ كَمَا قُلْتَ, او میرے صحابی جویں تو دسیا ہے اگر انجی ہے, جویں تو بیان کیتا ہے تیری گل صحیح ہے, جویں تو رپورٹاں دتیاں نے تیری رپورٹ صحیح ہے. فَكَانَّمَا تُصِفُّهُمُ اللَّهُ, اور تو انہاں نو تھکا چھڑے. ایک حدیث دے لفظ نے تو گرم ریت انہاں دے پیٹ وچ پا دتی ہے, تینوں تکلیف نہیں دیندے, تکلیف انہاں نو ہوندی ہے, انہاں نو آئے گی. میرے آقا نے فرمایا اوے انہاں نو تو تھکا چھڑیا اپنے اخلاق دے نال. یہ تے قائم روی, قائم روی, برداشت کرتا رہی, برداشت کرتا رہی, بے صبری نہ وغیرہ کری. سونیا برداشت دی کوئی حد ہوندی ہے نا, برداشت دی حد ہے. آقا فرمایا تو انہاں نو تھکا دیتا ہے, مطلب یہ آپ نہیں تھکنا. یہ فائدہ کی ہوئے گا وَلَا يَزَالُ مِنَ اللَّهِ ظَهِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلَىٰ ذَلِكَ. آقا فرمایا جتنی دیر تک میرا اے امتی اس گل تے قائم رہے گا, برا نہیں کرنا رشتہ داراں نال, رشتہ داری نہیں توڑنی, رشتہ داراں دا نقصان نہیں کرنا, انہاں نو سینے نال لا کے رکھنا ہے. میں رب دا نبی اعلان کرنا وا, اللہ یہ دے واسطے مددگار مقرر فرما دیں گے.
او فرشتے دی مدد واسطے نے ایدا نقصان نہیں ہوئے گا. پھر مومنہ باقیوں آخری جملے اللہ دے نال وعدہ کر لو, اپنے اللہ دے نال عہد کر لو. چھٹ تکبر, چھٹ غرور, چھٹ ریاست, چھٹ قیادت, اینا چیزاں دی کین وقات ایتھے فرعون نہیں رہا, ایتھے نمرود نہیں رہا, ایتھے حامان نہیں رہا, ایتھے قارون نہیں رہا, ایتھے ابو جہل نہیں رہا, ایتھے مندے بھی نہیں رہے, ایتھے نبی بھی نہیں رہے, ایتھے کسے نہیں رہنا. اپنا غرور تکبر انا چھٹ دینا. اٹھن تو پہلا اپنے ماڑے رشتہ دارانو اللہ واسطے دعا فرما دے. کیوں گئی اللہ واسطے معاف کرنا ہے, اللہ واسطے معاف کرے گا, اللہ تیرے جنت کے اندر محل عطا فرمائے گا, اللہ تیری دنیا آخرت بہتر بنائے گا. اللہ کو دعا کرو, اللہ زندہ اسلام تے رکھے, خاتمہ ایمان تے فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.